اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے نے پوری دنیا کو غم زدہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ میں دنیا کو ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن بھی اسی طرح ہر چیز روئی کی طرح اڑ رہی ہوگی۔ ترکی وہ اسلامی ملک ہے جہاں شراب حلال اور زنا شوق ہے، جہاں باپ بیٹی کو کلب جانے سے نہیں روک سکتا، جہاں ماں جب چاہے جہاں چاہے شارٹ لباس پہن سکتی ہے۔ جب کوئی ملک اللہ کی حدوں کو کراس کرتا ہے وہاں طرح طرح کی بیماریاں، قحط سالیاں اور زلزلے آتے ہیں۔ ترکی میں اس قدر شدید زلزلہ آیا کہ مرنے والوں کی تعداد 8,000 تک پہنچ گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں۔ یہ ایک شدید زلزلہ تھا، اس کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے جب وہ اچانک تھر تھرانے لگے؟ پھر فرمایا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ پوری زمین کو ہلایا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین پر چھوٹے چھوٹے زلزلے آئیں گے۔ یہ زلزلے اللہ کے غضب اور قہر کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں آواز دے رہے ہیں، میرے بندوں کہاں جا رہے ہو؟ بہت نافرمانیاں کر لیں، اب تو میری طرف آ جاؤ، مجھ سے توبہ کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت دوسری امتوں کی طرح مکمل تباہ و برباد نہیں ہوگی، البتہ اس میں فتنے، زلزلے اور قتل و غارت ہوگی۔ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو یہ نوجوان جس نے ملبے کے اندر ویڈیو بنائی اور کہہ رہا ہے کہ بچانے والی اللہ کی ذات ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ طبعا هذا الفيديو ما بعرف اذا بدي اموت اضل عايش، لكم كلكم شايفين الحمد لله على كل شيء، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، بعرف اذا رح اموت اضل عايش، لكن اذا هذا الفيديو نزل انا الحمد لله طلعت عايش. ما بعرف اوصف لكم الشعور الا واحد يعيشه، عشت الشعور انه كنت تحت الانقاض۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہاری خواہشات کو دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ تم میں سے جو برا عمل کرے گا اس کی سزا ضرور پائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو بار بار سمجھایا جائے؟ اس کے سامنے میری نصیحتیں بھی ہوں، پہلی قوم کے واقعات بھی ہوں۔ جن قوموں کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ جن لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، ہم نے انہیں کس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں دنیا کو فنا کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ یہ زلزلے تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں جن کو ایک انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ ڈرو اس عذاب سے جو جہنم کی آگ ہے، جو دوزخ کی تپش کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو بدلہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تمہیں یاد ہے زمین پر قوم عاد بھی تھی؟ کیا تمہیں یاد ہے زمین پر قوم سمود بھی تھی؟ کیا تمہیں یاد نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا جب ان لوگوں نے رب کی زمین پر شرک کیا، جب انہوں نے رب کی زمین پر گناہ عام کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ پر خوف طاری ہو جاتا، آپ بے چین ہو جاتے، کبھی باہر نکلتے تو کبھی اندر چلے جاتے، پھر بارش ہوتی تو آپ پر خوشی طاری ہو جاتی۔ ترکی سمیت دنیا میں بے حیائی عام ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ شیطان خوبصورت لڑکے کی شکل میں لوط علیہ السلام کی قوم میں آیا۔ یہ ان لوگوں سے گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا، پھر یہ لوگ اسے برے کام کے عادی ہو گئے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ فرشتے انتہائی خوبصورت اور حسین تھے۔ قوم کے لوگ بدفعلی کے لیے لوط علیہ السلام کے گھر میں جمع ہو گئے۔ ان مہمانوں سے بدفعلی کے لیے دیوار پر چڑھ گیا۔ لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ لوط علیہ السلام کو دکھی دے کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں، بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنوں کو لے کر صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں۔
कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे वरना वो अजाब का शिकार होगा। लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम और शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और उन बस्तियों को जमीन पर उल्ट दिया। फिर इन पर पत्थरों की बारिश हुई, ये शहर उल्ट पलट हो गया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला थी, ये बदकारों से मोहब्बत रखती थी। इसने पीछे मुड़कर देखा, इस पर अल्लाह के अजाब का पत्थर गिरा, ये भी हलाक हो गई। इस बदकार कौम पर जो भी पत्थर बरसा उस पर उस आदमी का नाम लिखा होता। एक दफा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा, अल्लाह को कौन सा गुनाह सबसे ज्यादा नापसंद है? इब्लीस बोला, जब मर्द मर्द से बदफिली करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करे। दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी कौम भी थी जो इस कदर ताकतवर थी कि अल्लाह ताला ने इनकी ताकत का जिक्र कुरान पाक में भी किया। ये कौम अल्लाह ताला की तरह तरह की नाफरमानियां करती, फिर अल्लाह ने इनसे सारी नेमतें छीन ली। बादलों को फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब बारिश न बरसाई जाए, इनके चश्मों को खुश कर दिया जाए, इनके सर सब्ज खेत बर्बाद हो गए, मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पानी पीने को भी तरसने लगे। पूरी कौम खुशहाली का शिकार होकर परेशान हो गई। अल्लाह के नबी को अपनी कौम की परेशानी देखी न गई। उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से बख्शिश मांगो, उसके आगे तौबा इस्तगफार करो, वो आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा जिससे तुम्हारी कुव्वत में इजाफा होगा। ये कौम कहने लगी, हम तुम्हारे कहने पर अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ नहीं सकते। फिर अल्लाह ताला ने इस ताकतवर कौम को एक आंधी के जरिए बर्बाद किया। ये आंधी इतनी तेज थी कि घोड़ों माल मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह दे मारती। ये आंधी 7 दिन तक चलती रही, इसने हर चीज को तबाह कर दिया। تمام ver az daha ver Muhammed al su aferin Muhammed انت جوعان تمام